کوئی انسان خود سے قائم نہیں ہے. انسان خود سے قائم نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں، میں پانی پیتا ہوں اس لیے زندہ ہوں، میں سانس لیتا ہوں اس لیے زندہ ہوں. کوئی کھانے پر ناز نہ کرے کہ کھانے نے اسے زندہ رکھا ہے. کوئی پانی پر ناز نہ کرے کہ پانی نے اسے زندہ رکھا ہے. اگر ناز کرنا ہے تو حبیب خدا پر ناز کرو، اگر ناز کرنا ہے تو رسول خدا پر ناز کرو. اس واسطے کہ کھانے اور پانی نے ہمیں زندہ نہیں رکھا ہے بلکہ حضور کی رحمت نے ہمیں زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حضور کی رحمت نے ہمیں زندہ رکھا ہے. کیونکہ حضور ہے تو سب ہے، حضور نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ سارے عالموں کی بقا، یہ سارے عالموں کا ٹکاؤ اگر کسی پر ہے تو وہ نور مصطفیٰ پر ہے. دوست حضور کے نور مبارک پر کل عالموں کا ٹکاؤ ہے. کل عالم ٹکے ہوئے حضور رحمت للعالمین. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا، یعنی اے حبیب آپ سارے عالموں کی رحمت ہیں. پتھر، پیڑ، سمندر، انسان، جنات، فرشتے جتنے ہیں سارے عالموں کی آپ رحمت ہے. یعنی اے حبیب رحمت والا رحم، آپ کی وجہ سے میں سارے عالموں پر رحم فرماتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین، سارے عالموں کی رحمت، سارے عالموں کا بقا حضور سے ہے، سارے عالموں کی حفاظت حضور سے ہے. سارے عالم اگر ٹکے ہوئے ہیں تو وہ حضور سے ٹکے ہوئے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. آپ رحمت ہیں. کیسی رحمت ہے؟ آپ ایسی رحمت ہیں کہ سارے رحم کرنے والے آپ ہی کے در سے رحم کی بھیک حاصل کرتے ہیں. سارے رحم کرنے والے دنیا میں جتنے رحم کرنے والے آپ دیکھیں ان کے اندر جو رحم کا مادہ پیدا ہوا ہے وہ حضور کے صدقے پیدا ہوا ہے. حضور کی وجہ سے ساروں کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہوا ہے. شیر کے اندر اگر رحم کا مادہ پیدا ہوا ہے تو حضور کے صدقے پیدا ہوا ہے. انسانوں کے اندر اگر رحم کا مادہ پیدا ہوا ہے تو حضور کے صدقے ہوا ہے. کل عالموں میں، کل مخلوقات کے اندر اگر رحم کا مادہ ہے تو حضور کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کل بھی ہو چھتری میں تھے. بارش میں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو نہیں ہوتی. چھتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا. اور حضور کے اندر جتنا رحم ہے مخلوق میں اور کسی کے اندر نہیں ہے. یاد رکھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنا رحم ہے مخلوق میں اور کسی کے اندر اتنا رحم نہیں. اللہ نے آپ کو مخلوق کے لیے، اللہ نے آپ کو جڑ بنایا ہے. اللہ نے آپ کو مخلوق کے لیے جڑ بنایا ہے. آپ ہی سے ساری مخلوقات ہیں. ساری مخلوقات کی تخلیق جو ہے، ساری مخلوقات کا وجود جو ہے وہ آپ کی ذات پاک سے، آپ کی نور مبارک سے ساری مخلوقات کا وجود، ساری مخلوقات کا وجود آپ کے نور پاک سے. اب اندازہ لگاؤ آپ کہ آپ کی شان، آپ کی عظمت کتنی بلند والا ہوگا.
آپ کیسے رحمت للعالمین؟ انسان بحث و تکرار میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ آج کا یہ خطرناک دور ہے۔ آج کے اس دور میں انسان اپنے علم پر ناز کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہی سب ہے۔ انسان بحث و تکرار میں پڑا ہے کہ حضور ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف صحابہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سفر کے دوران جو ہے ہم ایک مکان کے قریب ہمارا گزرنا ایک مکان کے قریب سے ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ہے ایک ہرن کو باندھ کر رکھا گیا تھا، ایک ہرن کو باندھا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں آپ، وہ ہرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو انسان کے کھوپڑی میں وہ چیزیں نہیں آتی جو بے زبان کے کھوپڑیوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ وہ رب ہے جسے چاہے اس کا سینہ کھولتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے ذہن کو کھولتا ہے۔ حضور کی محبت ہر ایک دل لائق نہیں ہوتا کہ وہ حضور کی محبت پا سکے۔ حضور کا ادب و احترام ہر ایک انسان کر سکے، ہر ایک انسان اس لائق نہیں ہوتا۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں، رب جسے چاہتا ہے اسی کو حضور سے محبت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رب جسے چاہتا ہے اسی کو حضور کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہرن نے حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ مجھے آزاد کر دیجیے۔ شکاری شکار کر کے لا کر باندھا تھا اپنے گھر میں، شکاری شکار کر کے ہرن کو لا کر باندھا تھا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، ہرن حضور کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ ہرن کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑیں، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ کیا کہتے ہرن؟ اپنے بچوں کو جا کر میں دودھ پلا کر آتی ہوں۔ اب سوچو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ حضور نے نہیں کہا ہرن سے، اور نہ ہی کسی صحابی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہرن سے کسی نے نہیں کہا۔ ہرن سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ ہرن بہتر تھی یا یہ ایمان کے دعویٰ کرنے والے بہتر ہیں؟ وہ ہرن بہتر کہ جس نے حضور کے خوشبو کو سن کر پہچان گئی کہ آنے والے پیغمبر ہیں۔ خوشبو مصطفیٰ کو ہرن نے سونگا اور پہچان گئی۔ ہرن سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضور ہے، ہرن سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ہرن نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے باندھ کر رکھے ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں۔ ہرن کیا خوشی میں تھی؟ کیا ہرن مشکل میں تھی؟ کئی میں تھی؟ مشکل میں تھی، اسے باندھا گیا تھا، ہرن مشکل میں تھی۔ ہرن جانتی ہے کہ نبی مشکل کشا ہے۔ ہرن کے علم میں بات ہے کہ نبی مشکل کشا ہے، نبی چاہے تو میری مشکل کو حل کر سکے۔
اے دیکھو پرندے خدا کی تسبیح کرتے ہیں، کرتے ہیں؟ جانور خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو پرندہ خدا کی تسبیح سے غافل ہو جائے وہ قید کر لیا جاتا ہے، اس پرندے کو اس جانور کو قید کر لیا جاتا ہے، وہ شکار بن جاتا ہے۔ جو پرندہ یا جو جانور خدا کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ قید میں چلا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہرن بھی وہ سپریٹ ہرن یہ سپریٹ ہرن نہیں، ہرن ہرن ہی مخلوق مخلوق ہی ہے، جو خدا کی تعریف کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، ساری چیزیں خدا کو یاد کرتی ہیں۔ ہر کوئی بولنے والے بولتے کیا نہیں بولتے؟ اپنے برائے سارے بولتے کہ ہر ایک مخلوق خدا کو یاد کرتی ہے، ہر ایک مخلوق خدا کو یاد کرتی ہے۔ جب خدا کی یاد اس سے رک جائے تو وہ قید کر لی جاتی ہے یا وہ شکار ہو جاتی ہے۔ اب ہرن وہ قید میں تھی، خدا کو یاد کرنے والی کچھ دیر غفلت آ گئی، قید ہو گئی۔ اب قید ہونے کے بعد یاد مصطفیٰ اس کی دستگیری کر رہی ہے۔ اب اس کی دستگیری، اس کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرن جان رہی کہ نبی کیا ہے میری مشکل کو حل کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نبی کو بولی کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وہ ایک ہرن بول رہی آج کیا ہے بھائی اللہ سے مانگو، نبی سے مانگنا شرک، نبی سے مانگنا بدعت، نبی سے مانگنا شرک۔ اس کا دماغ جو ہے شین رے کاف میں ہے، انہیں شین رے کاف میں گھوم رہا، اس لیے جو ہے نبی سے مانگنا شرک۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا کمزور ایمان ہے۔ لیکن خدا کے لیے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کبھی حضور کے تعلق سے نہ سوچو، نہ کسی کی باتیں اس تعلق سے سنو جو یہ کہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے۔ ہرن نے حضور سے مدد مانگی، ہرن نے حضور سے مدد مانگی تو ہرن نے حضور کو خدا نہیں سمجھا، تو ایک امتی حضور سے مدد مانگ کر کے حضور کو خدا سمجھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے حضور سے مدد مانگ کر ہرن مشرک نہیں ہو رہی ہے، حضور سے مدد مانگ کر مومن کا مشرک بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ابو بکر، یا ابو بکر۔ حضور سے مدد مانگ کر مومن مشرک نہیں ہوتا، بلکہ حضور سے مدد مانگنے والا ہی اصل مومن ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دیکھو آپ ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجیے۔ اب یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کون مائی کا لال ہے بولو یا ہرن کی باتیں سمجھنے والا ہے کیا؟ کون گھر میں پالے سو بلی کی باتیں یاد نہیں سمجھ میں آتی، خالی میاؤں کرنے سے بھوک لگی رہیں گا کرتے، میاؤں کرنے سے پیاس لگی رہیں گا کرتے۔ کون بھی لکن میں سمجھنے کا بلی کی باتیں یاسین جناب ہمارے سمجھتے ہو، بلی کے باتیں کون بھی سمجھنے کا لکن میں بکری پالے سو گھر میں، بکری پالے سو بکری کی باتیں نہیں سمجھتے، جنگل میں رہے سو ہرنی کی باتیں کیا سمجھتا ہے نا، ہرن کی باتیں نہیں سمجھتا ہے۔ ہم جسے پالے پیداش ہمارے گھر میں رہتی ہو بکری کے، ہمارے گھر میں پیدا ہو کو جو ہے زندگی بھر اسے جو ہے یعنی اس کی حیات جب تک کرے 5 سال 7 سال 2 سال 10 سال تک جو ہے اسے کھلائے پلائے خوب کرے، کیا اس کی بات یہ بولی تو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ مخلوقات کی بولی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم
دو چار بولیاں جاننا بولے تو مشکل ہے. 10-11 بولیاں 10-11 10-11 بہت دور ہو گئے ہو. 2-3 زبانوں میں مہارت حاصل کرنا ہو. چپ کھائے کیا پیے کیا سوئے کیا اٹھے کیا اٹھے سوچ باتیں نہیں ہوتی. 2-3 زبانوں میں مہارت مشکل. 2-3 زبانوں میں مہارت مشکل. 2-3 زبانیں ہمیں معلوم نہیں. نہیں جی 2-3 زبان معلوم نہیں. جا کو حضور کے بارے میں بولنے نکلے. 2-3 زبان معلوم نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ ہرن کے لیے بھی رحمت ہیں. سبحان اللہ. آپ ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں. ہرن نے کہا, آپ نے ہرن کے کہنے کو آپ نے سن لیا. اس کی بات کو آپ نے سن لیا. سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری شکار کر کے رکھا ہے, یہ اس کی امانت ہے. آپ جو اس ہرن سے وعدہ لیتے ہیں. کس سے وعدہ لے رہے ہیں؟ ہرن سے وعدہ لے رہے ہیں. ہرن سے کہتے ہیں کہ تو جا کر دودھ پلا کر واپس چلی آ. ہرن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گی دودھ پلا کر چلی آؤں. وعدہ کرنے والے ہرن ہے, وعدہ لینے والے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہاں انسان سے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے. انسان سے وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے. یہ دھوکے کی دنیا میں جو ہے سارے دھوکے میں پڑے ہوئے. یہاں انسان ایک دوسرے کو وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے. یہاں انسان وعدہ کر کے چلا جائے تو انسان کے آنے کا بھروسہ نہیں. وہاں حضور کی بارگاہ میں ہرن جو ہے ہرنی وہ وعدہ کر رہی ہے, یا رسول اللہ میں جاتی ہوں واپس چلی آتی. میں جاؤں گی دودھ پلاؤں گی واپس چلی آؤں گی. حضور اسے چھوڑتے ہیں. چھوڑنے کے بعد ہرن جاتی ہے, جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے, پھر واپس پلٹ کر آ جاتی ہے. پھر واپس پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رکے تھے آپ کے پاس آ جاتی ہے. غور کرنے کی بات ہے دوستو اور بزرگوں کہ انسان سے وعدہ پورا نہیں ہوتا. ایک مخلوق جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دماغ ہے, اس مخلوق نے جب حضور سے وعدہ کیا تو وعدہ خلاف ہی نہیں کی, وعدے کے مطابق پہنچ گئی. جب پہنچتی ہے ہرن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اسے باندھ دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اسے باندھ دیتے ہیں. باندھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب گھر والے وہ شکاری جب وہاں آتا ہے, شکاری آتا ہے, آ کر جب دیکھتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہتے ہیں کہ اے شکاری یہ ہرن مجھے دے دو. اے شکاری یہ ہرن مجھے دے دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ہرن کا مطالبہ کیا تو وہ شکاری جو ہے خوشی خوشی ہرن حضور کے حوالے کرتا ہے. خوشی خوشی ہرن حضور کے حوالے کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو آپ اور دوسرے ہوتے تو میں چھوڑوں لے کرو بولوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہے. دیکھو آپ ہرن کو جب چھڑاتے ہیں تو آپ ہرن کو چھوڑ دیتے ہیں. گویا حضور کا فرمانا یہ تھا کیا یہ ہرن تیرے بچے تڑپ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے پاس چلے جا. یہ رحمت للعالمین کی شان ہے سبحان اللہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے رحم کرنے والے ہیں. دیکھو آپ ہرن کو چھوڑ دیتے ہیں. ہرن جب وہاں سے نکلتی ہے تو اللہ اکبر, ہرن کا جانا بھی کیا سبحانہ تھا. سبحان اللہ. ہرن حضور سے اجازت پا کر اچھلتی کودتی جانے لگتی ہے. مڑ مڑ کر دیکھ کر کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ رہی تھی آگے دوڑ رہی تھی. کلمہ پڑھ رہی تھی آگے دوڑ رہی تھی. دوستو اور بزرگوں ہرن کو کس نے بتایا کہ یہ حضور ہے؟ ہرن جانتے تھے کہ
میرا وجود اسی سے ہے، اسی ذات سے میرا وجود ہے۔ اللہ اکبر، اسی ہستی سے میرا قیام ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ شان رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بہت بلند و بالا، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر مشقت میں گر جاتے ہو، تمہارا مشقت میں گر جانا ان پر بڑا گراں ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، ایمان والوں تم پر حضور بہت زیادہ حریص ہے، تمہاری فلاح و بہبودی کی، تمہاری کامیابی کے بہت زیادہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر مہربان ہے، شفیق ہے، شفقت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ ایمان والوں پر رؤوف ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ شفقت کرنے والے ہیں۔ آپ ایک ماں اپنی اولاد پر اتنی شفقت نہیں کرتی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس حالت میں بھی حضور ساروں کے رہیں گے، قیامت میں کوئی کسی کا نہیں رہے، سارے پریشان حال۔ اس حالت میں بھی، اس عالم میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساروں کے رہیں گے۔ یہ شان رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ کھانا اور پانی ہمیں جو نصیب ہو رہا ہے یہ حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہمیں اناج حاصل ہو رہا ہے، یہ جو اناج کی دولت ہمیں حاصل ہو رہی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اس واسطے نہیں، حضور کے صدقے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ یہ پانی کی نعمت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ہم پیاسے ہیں اس لیے ہمیں پانی کی نعمت حاصل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ حضور کے صدقے ہمیں پانی کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، حضور کے صدقے ہمیں کھانے کی نعمت حاصل ہو رہی ہے، حضور کے صدقے ہمیں سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ حضور ہے اسی لیے اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی۔ حضور ہے، حضور ہی کی وجہ سے ساروں کی بقا ہے، ساروں کو ساری چیزیں حاصل ہیں۔ حضور نہ ہو تو ہمیں کوئی چیز حاصل نہ کھانا ملے، نہ پانی ملے، نہ دانا ملے، نہ کچھ بھی، نہ زمین پر رہنا نصیب ہو، نہ آسمان کا شامیانہ ملے، نہ سورج ملے، نہ چاند ملے، نہ ستارے ملے، نہ ہوا ملے، نہ کچھ ملے، کوئی چیز نصیب نہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو رہے ہیں یہ حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، حضور کے صدقے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ حضور ہے، حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائے۔ وہ رب ہے، رب ہو کر حضور کے صدقے ہمیں سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ یہ کھانے والوں کو تکلیف ہو رہی، پینے والوں کو تکلیف ہو رہی کہ بھئی نہیں ہمیں حضور کا صدقہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے تو تمہیں ٹھیک ہے، ہمیں خدا کا رزق بھی نہیں کھاتے کرو، ہمیں ہمارے ہاتھوں سے کمائی سو کھاری کر کو بولو، ہمیں محنت کرے سو کھاری کر کو بولو۔ نہیں دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، آپ کی شان و عظمت
سب سے بلند والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی. یہ بھی کیا کم ہے. قیامت کے دن سارے کے سارے بغیر لباس کے اٹھیں، بغیر لباس کے. میدان محشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے اپنے کفن کے ساتھ آپ اٹھیں. اس کی بڑی تشبیہات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کفن کے ساتھ وہاں جب اٹھیں گے کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا. سطر کا حصہ ہر ایک سے چھپا رہے گا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آپ جب قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت آپ بے کپڑا نہیں بلکہ کپڑوں کے ساتھ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ شان نبوت ہے، شان رحمت للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان ایسی عظمت آپ کو عطا فرمائی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. ہم حضور کی امت کہلاتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. حضور کو جیسے ماننا ہے ویسے مانا جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تسلیم کرنا ہے ویسے تسلیم کرے ویسے مانے. ارے ہمارے واسطے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں کتنی بشارتیں سنائیں. رحمت للعالمین کیسے رحمت للعالمین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ میری امت میں سے جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں بچپنے میں، جس کے 2 بچے شیر خارگی کے عالم میں بچپنے کے عالم میں، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں انتقال ہو جائے ادخلہ اللہ بہما الجنہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بچوں کے ذریعے سے اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. بچپنے میں بچے انتقال ہوتے ہیں، کچا حمل گرتا ہے، یا بچپنے میں بچے انتقال ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کے دونوں بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بچوں کے ذریعے سے ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے 2 بچے جس کے مر جائیں انتقال کر جائیں وہ 2 بچوں کے ذریعے اللہ اسے جنت میں ماں باپ کو جنت میں داخل فرماتا ہے. اور جس کا ایک بچہ انتقال کر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ایک بچہ انتقال کر چکا ہو بچپنے میں وہ ایک بچہ بھی اس کو قیامت کے دن جنت میں اس کے ماں باپ کو لے کر داخل ہو جائے. وہ بچہ اپنے ماں باپ کو خدا کی بارگاہ میں ضد کرے گا. خدا کی بارگاہ میں وہ بچہ ضد کرے گا کہ الہی میرے ماں باپ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بے گناہ ہو بے قصور ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں سے فرمائے گا وہ بچے جنت کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. جنت کی دہلیز کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. جنت کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے. ضد کریں گے خدا کی بارگاہ میں، لاڈ کریں گے کہ الہی میرے ماں باپ کو بھیج، میرے ماں باپ کو چھوڑ کر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بچپنے میں انتقال ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے لاڈ کریں گے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کا جن ماں باپ کا ایک بچہ انتقال ہوا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا ایک بچہ انتقال ہوا ہو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر داخل ہو جائے گا.
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا کوئی بچہ ہی انتقال نہ ہوا، اب سارے لوگ آ گئے اس میں، اب سارے لوگ آ گئے، دو بچے انتقال جس کے کر جائیں وہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں، ایک بچہ اگر انتقال ہو جائے بچپنے میں تو وہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی اولاد ہی انتقال نہ ہوئی ہو وہ جنت میں کس کے ساتھ جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بچہ انتقال نہ ہوا ہو وہ حیران و پریشان نہ ہو، وہ سارے کے سارے مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان، یا علی اس نبی پر ہم قربان کیوں نہ ہو؟ وہاں تو بچہ بھی قربان ہے، جوان بھی قربان ہے، بوڑھا بھی قربان ہے، کیونکہ وہ نبی ایسے نبی ہے، اس نبی کی شان ایسی شان ہے کہ وہ نبی اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری، یہ رحمت للعالمین ہے دوستو۔ حضور کے اندر ایسا رحم ہے کہ بچے جس کے ہوں وہ انہیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے، جس کے کوئی بچے انتقال نہ ہوئے ہوں وہ کس کے ساتھ اسے جنت میں کہاں لے کر جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، حضور خود انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جائیں گے۔ یہ شان رحیمی ہے دوستو، رحم آپ کے بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہے، آپ رحیم بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو رؤوف رکھا ہے، شفقت کرنے والے، جبکہ شفقت کرنا رؤوف یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، رحیم یہ صفت اللہ کی ہے۔ رؤوف عبد الرؤوف نام رہتا ہے، عبد الرحیم نام رہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفات رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں، خدا نے ان دونوں صفات کو اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا، یہ دونوں صفات اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا۔ اے حبیب آپ ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے رحیم بھی ہیں۔ کیسا رحم کرنے والے، کیسی شفقت آپ کی۔ ایک ماں اپنے بچے پر اتنی شفقت نہیں کرتی جتنا حضور اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے ہیں۔ ایک ماں ایک باپ اپنے اولاد پر اتنا رحم نہیں کرتا جتنا حضور اپنے غلاموں پر رحم فرماتے ہیں۔ وہاں تو رحم ہی رحم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں پر خوب رحم فرماتے ہیں، اپنے چاہنے والوں پر خوب شفقت فرماتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور کی شفقت بھی حاصل ہے، حضور کا رحم بھی ہمیں حاصل ہے، حضور کا رحم بھی ہمیں حاصل ہے، حضور کی شفقت بھی ہمیں حاصل ہے۔ ہم اپنی تقدیر پر ناز کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی تقدیر پر ناز کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہی چاہنا ہے، عبادت ہی چاہنا ہے، چاہت فقط وہی نہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے، آپ نے اکثر مجھ سے سنا ہوگا، بخاری شریف کے حدیث پاک، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، خوش کیا کرتے تھے، حضور خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی باتیں سن کر جو ہے، اس لیے دیکھو آپ اللہ والوں کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔
ان کی بارگاہوں میں کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کی باتوں سے یا جس کی حرکتوں سے جو ہے ہنستے رہتے، اس سے دل ہلکا ہوتا رہتا ہے، اس سے دل جو ہے ہلکا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو صحابی ہنساتے تھے، ان سے غلطی سرزد ہوگی، ان سے جو ہے ایک غلطی سرزد ہوگی، ان پر حد جاری کی، کولڈ ورسائی حد جاری کی گئی، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، پھر ایک بار ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا کہ انہوں نے جو ہے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا ان پر جو ہے کوئی برسائے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ آپ راوی ہیں اس کی، مجمع میں سے جو ہے آواز دینے والے آواز کہ اسے بار بار سزا دی جا رہی ہے، پھر بھی غلطی کر رہا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی ان پر لعنت ہو گئی۔ جیسے ہی یہ کلمات مجمع میں سے ایک شخص کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈانٹتے ہیں، آپ ڈانٹتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت مت بھیج۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اے لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت مت بھیج، اس واسطے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ غلطی ہوئی، اس کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن جب لعنت کے الفاظ نکالے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے روکا ٹوکا، فرمایا کہ لعنت مت بھیجو اس پر، اگرچہ کہ اس سے برا کام ہوا ہے لیکن اس پر لعنت مت بھیجو، اس واسطے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، محبت دل کے ایک کیفیت کا نام ہے، محبت دل کی ایک حالت کا نام ہے، محبت فقط عمل ہی کا نام نہیں ہے، یاد رکھو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ہی محبت ہے، بخاری شریف کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ایک ہے، ایسی بہت ساری روایتیں کہتے ہیں۔ اہل سنت ہمارے لوگوں کے پاس عمل کی یہ بہت بری بات ہے، عمل کی بہت زیادہ کمی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہمارے لوگ، یہ بہت بری بات ہے، نماز ہمارے لوگ نہیں پڑھتی، یہ بہت عیب کی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، سخت حرام ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نماز ہی محبت ہے، نماز کے علاوہ محبت کچھ نہیں ہے، یہ نعرے لگانا، یہ جلسے منانا، یہ محبت نہیں بھائی، نماز پڑھو، نماز محبت ہے۔ صحابہ نے بھی حضور سے محبت کا اظہار کیا، حضور سے محبت کا اظہار صحابہ نے مختلف انداز میں کیا، صحابہ حضور کی محبت کا اظہار الگ الگ انداز میں کیا، کبھی حضور کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر محبت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار، حضور سے محبت کا اظہار، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے۔ حضور وضو بنانے کے لیے بیٹھتے تو صحابہ جو ہے حضور کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، اپنے ہاتھوں پر حضور کے وضو کے پانی کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے۔ دوستوں اور بزرگوں، اٹھا کے چہروں پر لگا لے تو عبادت ہے کیا ہے؟ بولو آپ، نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ کیا حضور نے حکم دیا تھا وہاں پر؟ حضور نے حکم نہیں دیا کہ میرے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر لگا لو۔ آج
آج کے دو ٹانگ یہ محبت رسول کیا جانتے ہیں؟ آج کیا پتا محبت رسول کیا ہے؟ صحابیوں نے محبت رسول کو دکھا دیا، صحابیوں نے محبت رسول کو ظاہر کیا۔ حضور اگر آپ تھوکتے تو آپ کے تھوکے مبارک کو بھی صحابہ زمین کو نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ محبت رسول تھی، خدا نے کہیں حکم نہیں دیا۔ صحابہ کام بھی دیکھتے نہیں بیٹے کہ اللہ حکم دیا کہ نہیں دیا، اللہ حکم دیا تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، نہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ تھوک لے کو کام منہ کو لگا لینا کیا۔ آج کل کے اڑتر دماغاں کے رہتے تو ان کو کیا مانو، اللہ اس واسطے جو ہے کسی کون سے دور میں پیدا کرنا وہ اس دور میں پیدا کرنا، کسی کون سے دور میں پیدا کرنا وہ اس دور میں پیدا کرنا۔ اڑتر لوگوں کو اڑتر دور میں پیدا کرنا۔ اب ہے سوچ اڑتر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بولتے ہیں اسے؟ آڑے لوگ اب زیادہ ہیں تو سارے لوگ ہیں، ان کو کیا بھی معلوم نہیں۔ ویسا ایک آڑا آدمی کیا کرا معلوم کرنا، کوئی ایک جگہ آڑا آدمی کیا کرا اسے معلوم، اس نے کیا بھی میرے دن جا کو آیا انہیں کیا کرا بولے تو امام کے ساتھ لڑ رہے تھے، امام کو اکلا لقمہ دیا پیچھے والا، امام جو ہے انہیں پڑھ رہا تھا صحیح لیکن پھر بھی لقمہ دیا، جو بھی ہوا دیا انہیں۔ امام جو ہے پھر آگے پڑھتے گئے، جو بھی ہوا ہوا، بعد میں بیٹھے گئے یہ ہوئے سوچ ہے، یہ واقعہ نہیں ہوتا، یہ ہوئے سوچ پرسنل میں بولتے میں کیونکہ ہر جگہ انہیں آگ بیٹھا تھے۔ امام صاحب پوچھنے لگا نہیں جی مولانا تمہیں لقمہ کہیں کو دیے، پہلے بولو تمہیں کسے بول رہا ہوں، لقمہ کون دیتے؟ امام دیتا ہے کیا مقتدی دیتے ہیں؟ لقمہ کون دیتی بولو؟ پیچھے ٹھہرنے والے لقمہ دیتی ہیں کیا نماز پڑھانے والا لقمہ دیتا؟ اب اسے کیا ہونا ہے معلوم، کل جھگڑے کرنے سے معلوم سے، اب اسے کیا کرنا کر کل جھگڑے کرنا، اسے اپنی بات منوانا، اسے علم ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی امام صاحب تمہیں لقمہ کہیں کو دیے، پہلے بولو۔ لڑ رہا بعد میں ان کا جھگڑا بولا کرتے یہ کہیں تو لڑ رہا، امام لقمہ دیتا نہیں رہے، امام لقمہ لیتا، امام لقمہ دیتا نہیں، امام لقمہ لیتا تو کیا ہو رہا؟ اے بھائی کیا آتا بول تک بھائی کیا مجھے نہیں لے کنفیوز ہوتا کھلا کنفیوز، یعنی دوستوں اور بزرگوں علم کم ہوتا ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر جذبات کے ساتھ علم اگر ہے تو علم جس کے پاس بھی صحیح علم ہوگا ہرگز کبھی وہ اہل سنت والجماعت کو غلط نہیں کہے گا۔ جس کے پاس علم ہوگا کبھی اہل سنت والجماعت کو غلط نہیں کہے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت اہل غیرت کی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت مرتضی شاہ قادری کی ہے۔ مرتضی شاہ قادری اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت میں مرتضی شاہ قادری ہے، اہل سنت والجماعت میں خواجہ غریب نواز ہے، اہل سنت والجماعت میں خواجہ بندہ نواز ہے، اہل سنت والجماعت میں غوث اعظم دستگیر ہے۔ مرتضی شاہ قادری کو ماننے والے سب جنے رہتے، ماننے والوں میں سب جنے رہتے، کلمہ پڑھنے والے بھی رہتے، نہیں پڑھنے والے ہاں ہی ماں بولو، لیکن دونوں میں بڑا فرق، دونوں میں بڑا فرق، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ لیکن جو ان سے محبت کا اظہار کرے، تھوڑے لوگ دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑے لوگ دینی اور دنیاوی دونوں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں طرح کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں صرف دنیاوی فیض نہیں ملتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں نہ دنیاوی نہ دینی، نہ دنیاوی نہ اخروی فیض۔ ذرے دن پہلے انتقال ہوئے سو بچہ لال کو مزار پہ ڈالے تو زندہ ہوا ہے، ہوا کیا نہیں ہوا؟
انتقال ہوئے تو بچہ ڈاکٹر بولے لکھ جاؤ انتقال ہوگا، اسے انتقال ہو جائے گا، مزار پہ ڈالنے کے بعد بچے کے اندر جان پیدا ہو گئی، بچے کے اندر جان پیدا ہو گئی. تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کیسے اللہ والوں کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اپنے اندر عقیدے کی حفاظت کرو. مائیں اور بہنیں، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہو، اس پر قائم و دائم رہو. مرتضی شاہ قادری کا گنبد چوبیس نہیں بنا ایسا چیز، مرتضی شاہ قادری کا روضہ ویسا چھپ نہیں بنائے. نہیں تو سب جنے کے باپ دادا کی گنبدہ بنتے تھے، بات سب جنے کے باپ دادا کی جو ہے مزارہ بنتے تھے. بنے کیا؟ کون کا انگور میں پڑے گی، کون کہاں پڑے گی نہیں، کس کا کہاں ہے کہ کس کا نام ہے کہ نشان ہے کہ نہیں کہ کتنے بار کھود کھود کو اس میں ڈالیں گی کتنے جناب، ہاں اس نام نشان. لیکن یہ اللہ والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نصیب ہے کہ اللہ کے ولی آپ کے شہر میں ہے، سبحان اللہ. اللہ کے ولی آپ کے شہر میں ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول بندے آپ کے شہر میں ہیں. ان سے وابستہ رہو تو تمہارا ایمان بھی بچتا ہے، تمہارا سب بچتا ہے. سبحان اللہ. ان سے وابستہ رہنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیا تو اس سے تمہارا ایمان بچتا. تم نہ کو عقائد ہوتے سب نہ معلوم، عقائد کی جو ہے اس میں اس کے اندر تمہیں کہاں گلے مارتے ہیں، اس کے اندر عقائد ساری چیزیں کہاں تفسیر کے ساتھ کہاں مارتے. دیکھو جانے والے ہیں ان کے ساتھ گئے تو ہمیں برابر ٹھکانے تک پہنچتے ہیں. بھی جانے والا چھوڑ کو ہمیں بھی جائیں پھر بعد میں کر بولے تو کچھ کی جانے کی چھوڑ کو بیجاپور کو جاتے ہیں واپس، بنگلور جانے کی چھوڑ کو بمبئی جاتی ہوں واپس، ایسے ہمیں بھی جائیں گے کر بولے. جانے والے کے ساتھ اگر گئے تو ٹھکانے کو پہنچتے ہیں. نہیں میرا میں سکھاتا ہوں، اے ہم نہ کیا جی اولیاء اللہ کی آپ ضرورت نہیں تھی، ہمیں جو ہے ہمیں ہمنا کو جو ہے اللہ کافی. بے شک اللہ سب کے لیے کافی ہے، اللہ سب کا معبود ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے. تمہیں ہمیں مل کو جو ہے ان کو بڑے نہیں کرے، اللہ خود ان کو بڑے بنایا. سبحان اللہ. تمہیں ہمیں مل کو ان کو بڑے بناتے تو تمہیں ہمیں بولنے کے واسطے راستہ رہتا تھا. نہ تمہیں بنے نہ ہمیں بنے. کون بنے ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرتبہ و مقام عطا فرمایا. تو دوستو اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور پابندی کے ساتھ جو ہے جن کے گاؤں میں درگاہ ہیں انہیں جمعرات جاؤ، نہیں تو جمعہ تو جاؤ. بہت سارے لوگ رہتے ہیں سامنے سے جاتے ہیں سلام تک نہیں کرتے. کتنی بری بات ہے بولا. ہمارے سے رہتے ہیں سامنے سے گزر سے سلام تک نہیں کرتے. یہ سلام کرے تو دوسرے کے تو گہرام تو دکھنا نہیں کر رہتا ہے دماغ میں آج کل آ رہا نہیں چلا. درگاہ کی طرف سلام کرے تو یہ کام نہیں مجھے گھر کو دادا پیر بھائی کیا تو یکتا ڈر بیٹھے پوچھو نہ کچھ. عمل کرنے بھی ڈر ہے، سلام کرنا بولے تو وہاں بھی ڈر ہے. کیا گہران کی تم دکھتی ہیں کی کر بول کو کہیں کو دکھتے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں، کیا بھی دوسرے کی طرف بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور سلام کرنے کا حکم ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم قبروں کے پاس سے گزرو تو انہیں سلام کیا کرو. سلام کرے تو ہمارے جو لوگ کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ رہے تو ڈرتے ہیں. گان چھوڑوا کہاں سلام کرے تو کیا بھی سمجھ آنے نہیں پوچھنا نہیں یہ سلام کرے کر بولے. اتنا کمزور ہمارا ہو گیا آج. ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، خود کے جو معمولات ہیں اس پر عمل کرنے میں بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے. کیوں دوستو؟
सीना ठोक कर आप सलाम करो, आप जो है जोश में आकर सलाम करो, क्योंकि आम कब्रिस्तान में जब इंसान, आम कब्र वालों को जब इंसान सलाम करता है तो कब्र वाला उसका सलाम सुनता भी है, सलाम का जवाब देता भी है। जब आम कब्र वाला आने वाले को पहचानता भी है तो ये तो अल्लाह के वली है, अगर इन्हें सलाम करोगे ये जवाब भी देंगे और तुम्हें पहचानेंगे भी और तुम्हें दुआ भी देंगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, तुम्हें पहचानेंगे भी। इनको सब मालूम कौन किसका बेटा है। अगर वो अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता फरमाया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता फरमाया। आम लोगों के पास नहीं है, हाय हाय। इंसानों के पास है कितना बोला, लोगों के पास, आम लोगों के पास है कितना बोला। पढ़े सो किताबी याद नहीं रहती, पढ़े सो कवाहिद जो है उसूल की किताबों में पढ़े सो वो याद नहीं रहती। इंसान जो है अब डिग्री पढ़ते हैं, कौन भी डिग्री में पढ़े तो पूरी चीजें याद रहती नहीं याद है। याद नहीं। पढ़ी हुई उसूल की किताबें इंसान को कवायद और कवानीन की सारी किताबें, सारे कवायद और कवानीन और जवाब सारे के सारे याद नहीं रहते। फिर सोचो आप इसका इल्म कितना होगा। पढ़े सो उसूल याद नहीं, पढ़े हुए मुकम्मल उसूल सारी बहसें याद नहीं, सारी तफसीरात याद नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना अता किया, जितना अता करना था अल्लाह ने अता फरमाया। वो न तुम्हें तोड़ सकते ना हमें तोड़ सकते हो। और हुजूर के सदके फिर औलिया अल्लाह को जितना अता होना था उतना अता हुआ। सुभान अल्लाह। न हुजूर हमारे जैसे हैं न औलिया हमारे जैसे, न हुजूर हमारे जैसे हैं न औलिया हमारे जैसे। हुजूर ही है और औलिया ही। आज हम अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करें। मेरा काम कर लेता हूं। आज माए बहनें आपसे भी गुजारिश कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। ये खेल नहीं है। कोई तुझसे कहे कि भाई ये सुनना जो है गलत है, हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत गलत नहीं है। किसी एक के अमल, किसी एक के काम की वजह से अहले सुन्नत को कभी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहले सुन्नत मुर्तज़ा शाह काज़ी जैसे बुजुर्गों का सदका है दोस्तों। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जैसे सरकारों का सदका है अहले सुन्नत, बंदा नवाज जैसे सरकारों का सदका है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत गलत नहीं है। कहने वाले गलत हो सकते हैं। हमारा किसी का अमल गलत हो सकता है। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं सुन्नी तो उनकी गलती है, लेकिन उस गलती को दिखाकर जिस तरीके पर अहले सुन्नत चलते हैं उस तरीके को गलत करना ये बहुत बड़ी गलती है। उस तरीके को गलत नहीं कहा जा सकता। आप अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें और अपने आप को दीन पर कायम और दायम रखें। दीन पर कैसे कायम और दायम रखा जाता है? इन बुजुर्गों से अपनी वाबस्तगी को मजबूत करो, इनसे अपने ताल्लुक को मजबूत करो। यहाँ जाने वाला जो है शिर्क और बिदअत में गिरफ्तार नहीं होता है। मज़ारात औलिया पर जाने वाला शिर्क और बिदअत में गिरफ्तार नहीं होता, क्योंकि वो तो अल्लाह के मुकर्रब के पास पहुंचता है, सुभान अल्लाह। खुदा के मुकर्रब के पास पहुंचता है। और मुकर्रब खुदा, खुदा के करीबी का हाल हमें और तुम्हें क्या मालूम? हमें और तुम्हें क्या मालूम? हम और आप यही समझते हैं कि जैसे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे मुर्तज़ा शाह काज़ी वैसे ही 5 टाइम की नमाज। हम और आप क्या समझते हैं? जैसे हम रोजा रखते हैं मुर्तज़ा शाह काज़ी वैसे ही रोजा रखते हैं। जैसे हम इबादत करते हैं मुर्तज़ा शाह काज़ी वैसे ही इबादत करते थे। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी और इनकी इबादत में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे और इनकी इबादत में जमीन और आसमान का फर्क है।
ہمارے سے ویسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. ہم رکعت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ گھروں بازار تجارت میں گھومتا رہتا ہے، لوگوں کے معاملات میں گھومتا رہتا ہے. ہمارا دل و دماغ ایک جگہ نہیں ہوتا، ساری دنیا کی سیر کرتا رہتا ہے. ہمارا دل ایک طرف، ہمارا دماغ ایک طرف. دل و دماغ سیر میں ہوتے ہیں. لیکن یہ اولیاء اللہ سبحان اللہ، جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کا دل و دماغ دنیا کی طرف نہیں، ان کا دل و دماغ خدا کی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ حقیقت میں خدا کو یاد کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں یاد کرنے والے. اس لیے لوگ ان کے پاس جا کر فیض حاصل کرتے ہیں. اس لیے لوگ ان کے پاس جا کر برکت حاصل کرتے ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. آمین، آمین، اہل سنت و جماعت کو قائم و دائم رہے، حضور پر خوب درود و سلام پڑھا کریں. نمازوں کی پابندی کیا کریں، جو برے کام ہیں ہرگز ہرگز نہ کریں. اپنا زیادہ وقت برائیوں کی طرف نہ لگائیں، نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف اپنا زیادہ وقت لگائیں. اچھے کام کرنے کی طرف توجہ کریں، نمازیں ادا کریں. کوئی بھی اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا نہیں. نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو فرض ہے. اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے، 700 سے زائد مرتبہ اس کو تذکرہ آیا ہے. نماز پڑھنا ہی پڑھنا. لیکن دوستوں اور بزرگوں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے. جس نے ایمان کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب. اور جس نے ایمان ہی کو بیچ دیا، میں چند میٹھی باتوں میں آ کر ایمان اگر ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا تمہاری سفید کپڑوں میں گزر جائے گی، لیکن قبر میں جانے کے بعد وہاں کی سختی تمہیں پریشان کرے گی. دنیا تمہاری اچھا اچھا کہتے کہتے گزر جائے گی، لیکن دنیا وہی دیکھتی ہے جو اسے نظر آتا ہے. جو اسے نظر آتا ہے دنیا فقط وہی دیکھتی ہے. دنیا تمہارے باطن کو نہیں دیکھتی. تمہارا باطن اگر بات صاف ہے، اگر تمہارے باطن میں خدا کی محبت ہے، تمہارے باطن میں حضور کی محبت ہے، تو تمہارا ایمان سلامت ہے. اگر حضور کی محبت نہیں تو ایمان سلامت نہیں. اور محبت کی نشانی کیا ہے؟ جب تذکرہ کیا جائے، جب تعریف کی جائے تو چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں. چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو، یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے دوستو. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اگر چہرے پر خوشی کے آثار نہ آئے تو محبت کی نشانی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم عقیدے حقہ پر قائم ہو جائیں، خدا کی جتنی تعریف کرتے جائیں، ہم اہل سنت کے چہروں پر کبھی رونا نہیں آتا. خدا کی جتنی تعریف کرتے جائیں اور حضور کی جتنی تعریف کرتے جائیں خدا کے بعد، ہمارے چہروں پر مرجھاپن نہیں آتا، نہیں مرجھائے جاتے ہمارے چہرے، بلکہ حضور کی تعریف کرتے جائیں تو ایمان والے کے اندر خوشی پیدا. نہ سنتے رہے تو رونا آتا کیا تھا جی؟ نعرے رسالے اس کے انگم پانے آتا کیا؟ روتی کیا؟ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر. ارے نعرے تکبیر کے بعد بھی ایک نعرہ ہے، وہ بھی کبھی لگایا کرو. لا الہ الا اللہ پر ہی کلمہ تمام نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ہے. نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت ہی لگاؤ. اگر نعرہ رسالت لگا کر چہرے پر خوشی آ جائے تو سمجھ جاؤ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے. یا رسول اللہ،
کیونکہ یہ نعرہ رسالت جو ہے یا رسول اللہ، یہ نعرہ رسالت کام بھی تمہیں الکل والے تیار کرے سو نعرہ کر سمجھیں گے، ہندوستان والے تیار کرے سو سمجھیں گے تمہیں کام بھی. ہاں یہ کیا نہیں خالی یہ عید میلاد کون کرتی انہوں سے نعرہ رسالت لگاتی وہ کہ نہیں جی کھلی ہے صبح ہے سو کھلی بات ہے. عید میلاد کرتے سارے کیا کرتے ہیں نعرہ رسالت لگاتے ہیں. کام نہیں کر رہے تو ہمیں بولتے انہوں تاریخ پڑھیش نہیں. نعرہ رسالت جو ہے کہ بعد والوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ نعرہ رسالت کو حضور کے صحابہ نے لگایا. جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے تو اس وقت مدینے کے رہنے والے سارے صحابہ نے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. کون لگائے؟ صحابہ نے لگایا ہے. کون لگائے؟ صحابہ نے. یا محمد یا رسول اللہ. البدایہ والنہایہ اگر آپ پڑھیں تاریخ کی کتاب تو جنگوں کی حالت جنگوں میں جب صحابہ مشکل میں پھنس جاتے، جب صحابہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے، جب چاروں طرف سے گھیر لیے جاتے، صحابہ جب نکلنے کی کوئی امید نہیں دیکھتے، فتح کی کوئی نشانی نہیں دیکھتے، تو اس وقت صحابہ کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ یا رسول اللہ. نعرہ رسالت لگاتے تھے. صحابہ کون سا لگاتے تھے؟ خوشی سے یہ ڈرنے کے کو نعرہ رسالت یا رسول صحابہ کیا لگاتے تھے؟ یا رسول اللہ. نعرہ رسالت لگاتے تھے. صحابہ پکار اٹھتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. مزار شریف کے سامنے ٹھہر کو یا محمد یا رسول اللہ سے نہیں بولے صحابہ، جنگ کے میدان میں ٹھہر کو بولے. اور جنگ کا میدان بغل میں سے لگتا ہو، 100 کلومیٹر یا ہزاروں کلومیٹر جہاں جہاں بھی ہوتے گئے تھے، 100 کلومیٹر کی دوری سے جہاں جہاں بھی ہوتے صحابہ مصیبت میں پھنستے تو کیا نعرہ لگاتے؟ یا رسول اللہ. یا محمد یا رسول، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. الادب المفرد آپ امام بخاری کی کتاب آپ کو دیکھیں، اس میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں یا محمد کے تذکرے سے. صحابہ کرام نے یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. تو دوستو یہ یا رسول اللہ بولنا کس کی نشانی ہے؟ صحابہ کرام صحابہ کے محبت کی نشانی ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. جنگ کے میدان نہیں جی یہاں کر کو بولنا نہیں، ویسا وہ حرام ویسا بولتے یا کر وہ یا رسول اللہ نہیں بولنا حرام ویسا، یا محمد نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا. بولے کر بولے تم کو تلوے سے کو تالو تک چڑھتی یا غوث کے کھلا تو کیا بات ہے. دیکھو یہ اگر ہمیں بات چیت چھڑے تو ٹائم جو ہے اچھا خاصا ہوتا، کھانے کا بھی انتظام ہے شاید، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے جو ہے اس کے بعد 11:15 کو ہوتا ہے، 11:30 11:30 اب جو ہے اس وقت 11 بجے کے قریب ہوا تھا. تو یہ بات بھی ویسا کو سب ماں بہن اپنے بچے اپنے ساتھ میں کھانے کرتا ہوتا ہے، اپنا پہلے بولے 10 بار بولے. لیکن جو ہے میں 5 منٹ بولوں گا نا، ماں بولوں تم نام کو تو بہت جگہ بتاتے تمہیں چراغ لگانے ساتھ شروع کر دی. تمہارے پاس ہے چراغ نہیں لگانا، چراغ لگانا یہ بدعت ہے. کئی کو بھائی چراغ یہ فضول خرچی کیا ہے؟ یہ فضول خرچی. چراغ لگانا یہ تیل کئی کو خرچہ کرنے ایسا بیٹے کو 50,000 کا موبائل دلاتا وہاں فضول نہیں دلاتے. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بولنے والے کے پاس 25,000 کا فون رہتا. سبحان اللہ. ایک بار چائنا سیٹ 10,000 کا لینا، چائنا سیٹ لینا تھا 10,000 کا چائنا سیٹ لے کو کام چلا لینا.
وہاں جو ہے ایک ڈیڑھ لاکھ کے موبائل، ایک لاکھ کے موبائل، وہاں فضول خرچی نہیں، سب ملا کے ہمارا وہاں بھانا ایک 15-20 روپے کا تیل لگے گا تو فضول خرچی، ایک فضول خرچی جو دل میں ویسے اگر فضول خرچی کے زمرے میں لے تو بہت ساری چیزیں ہیں، روزمرہ کی ہمارے استعمالی چیزیں ہو یا روزمرہ کی زندگی ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فضول کے دائرے میں، اگر ویسے اگر فضول سمجھا جائے تو بہت ساری چیزیں فضول کے دائرے میں آ جائیں۔ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ چراغاں کا ہمیں بعد میں دیتی ہیں، پہلے موبائل آتا گاڑیاں کا پہلے جواب دو، پہلے جواب۔ مائیں بہنیں یہ صرف جو ہے ذہن کو پھرانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آپ ہمارے باپ دادا چراغ لگا کے آئے، الحمدللہ ہم بھی چراغ لگانے والے ہیں۔ ہمارے باپ دادوں نے جو کیا وہ کام درست اور صحیح تھا۔ گھر کے اندر 5 لیٹا لگاتے ہیں، 5 4 طرف 4 کتے، بیچ میں 1 کتے، معلوم ہے کیا نہیں؟ کرنٹ بل ہے، فری میٹر سمجھ رہے ہیں کیا؟ زیادہ سے زیادہ اب فری ہوا چھوڑو تم نہ کو بھی آگے پیچھے گورنمنٹ سے تو بھی کیا ہوتا ہے کہ تم نہ کیا مانا وہ نہ کیوں نہ اپنا چلانے والے، اس کو تو دنیا کا دستور ہے بھائی۔ 5 لائٹاں لگے کمرے میں گئے تو فضول نہیں ہوا، یہ سب بنا تو یہ غریب آئیں گے 4 چراغ ہیں، 5 چراغ ہیں، 11 چراغ لگے گا تو نہیں فضول خرچی، وہ فضول خرچی۔ پورے لائٹاں پھوڑو، ایک ہی لائٹ رکھو گھر میں، ایک لائٹ رکھو بس کافی، ایک کافی، بس ایک کافی، کفایت شعاری۔ بہت سے بولتے تھے کفایت شعاری سے کام لو، بولنا آسان ہے، کفایت شعاری بولنا بہت آسان ہے، بولے تو کہتے ہیں وقت میں سامان لے جاؤ گھر کو، بولنا بہت آسان ہے لیکن عمل یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ مائیں بہنیں چراغ لگانا ہے، شرک بدعت نہیں، یاد رکھو، ہاں یہ حرام نہیں ہے۔ دیکھنے بیٹھے تو بہت اب کتنے مادے باپ اس کے سامنے ہوٹل کے سامنے کتنے لیٹا لگے، وہ سب بھی وہ جو وہ بھی غلط چیز کا بولنا پڑے گا بھائی، لگا لے ساری چیزوں کو تمہیں اگر وہ زمرے میں لاتے گئے تو بچاس کیا پھر کپڑے بھی کار کو بانٹنا پڑتا، غریبان کی عادت تو تمہیں کپڑے بھی کار کو تمہارے پورے المارہ خالی کرنا پڑتا، کیونکہ کپڑے کہتے ہیں ضرورت کے کپڑے کہتے ہیں 3 جوڑ کافی، 3 جوڑ جو ہے حاجت اصلیہ میں سے، 2 جوڑ 3 جوڑ پکڑ، 2 جوڑ جو ہے حاجت اصلیہ میں سے ضروری ہے، تمہاری اصلی ضرورت اصلی حاجت ہے 2 جوڑ، تیسرا جوڑ چلو، اس کے اوپر جتنے ہیں وہ سب فضول ہے۔ چراغ کے ٹائم میں وقت فضول آیا، وہ الماری بھر کو کپڑے رکھیں، وہاں کیا بھی فضول خرچی نہیں کیا؟ جی محبوب صاحب فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ الماری بھر کو کپڑے رکھیں، وہ اٹھا کو پورے غریبان بانٹو بھائی، بابا یہ ہمارا ابا دیے سو، ہمارا اماں دیے سو، یہ ہمارے دوستان دیے سو، یہ میں بہت تکلیف سے لایا سو، یہ میں بہت خوشی سے لایا سو، یہ وہاں سے آیا سو، گفٹ پہنتا نہیں، انہیں 5 سال ہوئے تو پہنتا نہیں، لیکن ہیرو سکتے ہیں پورے کپڑے کار کو رکھا، اور وہاں کیا بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں سمجھ کا پھیر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹائم نے انشاءاللہ ایک بار جو ہے اگلی بار اس کے بارے میں رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے عقائد کے اوپر اس سے پہلے بولا تھا شاید ایک بار، پھر کیا نہیں ہوا، موقع نہیں ہوا۔ اس لیے آپ درگاہ جانا، کون بھی بولے درگاہ نہیں جانا جی شرک ہے بدعت ہے گا تو بولنے والے کے اوپر ہی شرک بدعت پھینکو، کیا شرک بدعت کا ہار بنا کو ان کو ڈالو، ان کو بولو تمہیں بولتے رہو ہمیں درگاہ جا کر، درگاہ ہمیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے جی، ہمنا کو شرک کرتے تھوڑے، ان کو بولے تکلیف ہوتی، ہمنا بولے تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ ہمارے اندر ڈر کہتا، دیکھو کسی بھی بولے تو ہمنا کو بولتے تو بھائی تکلیف ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ بارگاہوں کو درگاہوں کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے، کیا معلوم کہ اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں، کیا معلوم اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ بس بولنا آ جائے
کبھی ولایت کی منزل کے قریب جا کر دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت جو ہے ہم تم مل کر کسی کو ولی نہیں بناتے. ولی خدا اپنا دوست خود بناتا ہے. سبحان اللہ کوئی دوسرے کسی کو اللہ کا ولی نہیں بناتے. اللہ کا ولی اللہ خود اپنا دوست بناتا ہے. سبحان اللہ اللہ لچا کو دوست نہیں بناتا, یاد رکھو. اللہ اپنا دوست کسے مرتضی شاہ قادری کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ بندہ نواز کے سودراس کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ انہوں جیسا کام کرے ہمیں تمہیں کیا کام کرنے ہوگا. اولیاء اللہ جو کام کرے حقیقت میں انہوں نے کام کیا. یہ میں ہسٹری کارتے بیٹھا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے عقائد ہیں, جو ہمارے معمولات ہیں, وہ صحیح حق اور درست ہیں, سچ ہیں. اس لیے آپ ہرگز ان باتوں میں آ کر آپ نہ بہنا. آمین درگاہ جاتے ہیں نہیں تمہیں سمجھ رہے جاتی جاتی کئی کو سامنے والے جناب سر کئی کو سوچ رہی ہیں کب ختم کر دیں گے یہ ختم کر تو ابھی یہ بہت ہی چھوڑا کر بولے کیا ابھی پہلے بھی بولے ہاں کہیں کو نہیں. دوستو آپ جو کچھ کرتے ہیں ہمارا ہے بولے کیا کیا بات ہے جو کچھ جاتے ہیں صحیح ہے. درگاہ کو جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ صحیح ہے بالکل صحیح ہے. آپ جایا کرو. 11ویں کے فاتحہ ہمارا 11ویں شریف کا مہینہ 11ویں فاتحہ دلانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ صحیح ہے صحیح ہے. 11ویں کے فاتحہ دلانا کہاں بھی تمہیں 11ویں فاتحہ نہیں دلانا. جو سب کہاں ہمارے بڑے کرتے تھے سلیمان چوکتا صاحب اب بھی دلا دیتے 11ویں کے فاتحہ دلانے کا کیا نہیں دلانے کا 11ویں کے فاتحہ ہونا ہی ہونا. کیا بات ہے حضور غوث پاک کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا ہی کرنا. 11ویں کے فاتحہ دلاؤ کو دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ 11ویں کے فاتحہ غوث پاک کو آپ ثواب پہنچا کے دیکھو. آپ غوث پاک کے نام پر فاتحہ دلا کر کے دیکھو. کھانا کھلاؤ کتنا سکون ملتا دیکھو آپ کو. میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو اپنے عقائد کی حفاظت کریں. الحمدللہ ہم جن عقیدے عقائد پر ہم قائم ہیں وہ سب صحیح اور درست ہیں. کیا ہے؟ صحیح اور درست ہے صحیح اور درست ہے میں سب جواب دیتے بیٹھ سکتا ہوں لیکن جو ہے ٹائم نہیں ہے. اب یاد رکھو کام تم بولیں گے حضرت بول جا چھوڑے گا نہیں لیکن ٹائم کی قلت. ہاں بے شک جانا نہیں جانا جانا نہیں جانا میں جھگڑے کر کو مر گئے ہمارے لوگ. نہیں ماننے والے جا کو سب کچھ پا لیے. نہیں والے جا کو تو سب کچھ پا لے. یہ ہمارے لوگ جو ہے کیونکہ جو ہے دیکھو جس کے پاس ادب و احترام ہوتا ہے دیکھو انہیں سب پا لیتا ہے ہم سب ملتا اس. اس لیے میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے عقیدے کی حفاظت. اب تمہیں مضبوطی کے ساتھ رہتے تمہیں ماں بہنا مضبوطی کے ساتھ تمہیں قائم و دائم رہنا. اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہو. یہ اس میں سچائی ہے. میں بزرگوں سے اور نوجوانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہو. ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ میں جو ہے اس کے بارے میں ایک بار جو ہے کہیں گے ایک بار فاتحہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ درگاہ کو جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ہاں بعد میں سلام پڑھنا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ نہیں یہ صحیح سے چھوڑو یہاں کون غلط ہے کرنے والا ہے. اس پہ جو ہے ایک بار جو ہے ایک واز رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو ہمارے لوگوں کو علم میں آنا چاہیے. علم میں آئے تو کیا بھی ہو سکتا ہے. علم میں چاہیں گے تو کیا کریں گے. اس لیے جو ہے درگاہ جانا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں
فاتحہ دلانا, کھانا سامنے رکھ کو دلانا, یہ صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں تشابہ بہت ساری چیزوں میں تشابہ ہو جاتا ہے ویسا. ہاں من تشبہ بقوم اگر ہے بہت ساری چیزوں میں تشابہ ہے. تشابہ کسے کہتے ہیں؟ کہاں جو ہے وہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ اس پر ایک مرتبہ جو ہے سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. معلوم بھی ہونا, دیکھو چپ درگاہ کو درگاہ کو سپیڈ کر کو جانے لگے تو کون رہتی ہے نا انہوں چلتی ہیں. پہلے درگاہ کے اندر گھس کو سلام پڑھنے والی سرتی, پہلے درگاہ کے اندر جا کو فارم پڑھ کو جانے والی سرتی ہیں. بعد میں کیا کرتے ہیں پیٹ کر کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے. یہ ہماری غلطی ہے. تو یہ چیزوں کا علم نہیں پوچھا, صحیح اس کے دلائل نہیں پوچھے. جسے معلوم ہے ایسا بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اللہ جو ہے اتنی عقل دے ہوتا وہ آواز ہوا میں چھڑاتے ہیں ہمارے لوگ. یہ تو ہوا میں بربر کر دیتے ہیں جواب دے. لیکن جو ہے اس کے واسطے جو ہے جاننا بھی ہم تمام کے واسطے ضرور ہے انشاءاللہ. میں آپ سے صرف اس بار یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں فاتحہ دلاتے تھے, اب فاتحہ دلائیں گے اور فاتحہ دلاتے رہیں گے. تمہیں پہلے درگاہ کو جاتے تھے, اب درگاہ کو جاتے آئندہ درگاہ کو جاتے رہیں گے. تمہیں پہلے 11ویں کرتے تھے, اب کرتی آئندہ بھی 11ویں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کون بھی یہ نہ سوچے کہ یہ غلط کیا غلط کیا صحیح. انشاءاللہ ایک بار بیٹھوں میں تب جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں خوب بات کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو ہے میں اسی کے ساتھ جو ہے میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں نماز کی پابندی کرنا, مائیں بہنیں تمہارے گھروں میں نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو, اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, سوانح پڑھو, زندگی کے حالات پڑھو. آپ بہت ساری چیزیں 1-2 گھنٹے میں ساری چیزیں سمجھنا جو ہے نہیں ہو سکتا. میں جو ہے آپ تمام کو میں اس جلسے میں آئے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے واسطے. 2-4 نصیحت کے جو بھی باتیں سنیں آپ کے واسطے بہت بڑی چیز ہے. آپ اسے محفوظ رکھیے کیونکہ جو ہے اسی سے جو ہے ہمارے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما. العالمین ہم سبوں کو